اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں رب رحمان کے لیے جو اپنی ذات میں اور اپنے اوصاف میں یکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اللہ رب العزت کی تخلیقات سے، پاکیزہ ہر ایک تخلیقات سے اربوں خربوں گنا زیادہ رحمتوں کے نزول ہوں، کرم نوازیوں کے نزول ہوں، خیر و برکت کے نزول ہوں گھرانہ پنجتن باغ علیہ الصلوۃ والسلام پر، تمام صحابی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، بے حد و حساب رحمتوں کے نزول ہوں تمام اولیاء اکرام پر، اور مولا تمام ہستیوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سے ہمیشہ راضی رکھے اور خود بھی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء مشائخ جو حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی رہے اور ان پر اپنی رحمت کے نزول فرمایا، اور وہ ہم سے راضی رہے اور تا دیر ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رہے۔ میں نہ تو ایک عالم دین ہوں، نہ کوئی مفکر ہوں، ہم سے انسان ہوں سادہ سا۔ بار بار کچھ دنوں سے خیال آ رہا تھا میرے ذہن میں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خیر والی بات من جانب اللہ ہے، اور اللہ پاک میری ڈیوٹی لگانا چاہ رہے تھے کہ میں اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر سکوں، لیکن یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا کہ میں آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اور پیش کر سکوں۔ ہاں، یہ تو اس کا فضل ہے کہ جس کو چاہے بخش دے اپنی رحمت سے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی رحمت کے بارے میں سوال کرے۔ اگر کسی نے نہیں سن رکھے تو دین کا مطالعہ کریں، علماء مشائخ سے ملاقات کریں، مفتیان سے ملیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا نالج دیا ہے ان سے ملیں۔ اگر ان سے ملنے کا وقت نہ ملے یا ان کے پاس وقت نہ ہو تو برائے کرم ان کی تقاریر سے مستفید ہو۔ موضوع ہے آج کا کہ جو فتنے پھوٹیں گے، جو قیامت کی نشانی ہے، ان کے متعلق آج کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا کرتا ہوں میں، اور اللہ کی رحمت کا سہارا لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی اور تمام مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ جل شانہ جل جلالہ مجد الکریم نے قیامت کے متعلق ارشادات فرمودات فرمائے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشادات آپ کی عطر مقدس زبان سے ارشادات ہمیں ملی، قرآن مجید فرقان حمید سے جو اللہ جل شانہ جل جلالہ مجد الکریم کا کلام ہے، اس سے بھی ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا کہ قرب قیامت میں کیا کیا فتنے آئیں گے۔ تو ہمیں اگر علم ہو گیا تو ہم نے اس کے بارے میں کیا تیاری کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا کہ میں نے کوئی کائنات میں ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو۔ یقیناً اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو فتنے اپنے جاہ و جلال اور غضب کی وجہ سے بھیجنے ہیں ان کا بھی حل ارشاد فرمایا، اگرچہ ہم چاہیں کہ اس پر غور کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اس کی فکر کریں۔ یہ ارشادات ربانی بھی موجود ہیں، جل شانہ جل جلالہ میرے رب رحمان کی بھی فرمودات ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ تعلیمات اور ان باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں مختصراً اس لیے بیان کروں گا کہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ ہر ذی شعور مسلمان الحمدللہ جو دین سے تھوڑی یا بہت محبت رکھتا ہے تو اس کو ان فتنوں کا، ان نشانیوں کا کہیں نہ کہیں علم ہے، جس میں چند مشہور بھی ہیں جن کا بہت زیادہ لوگوں کو علم ہے، جیسے کہ دجال کا آنا،
اسی طرح صبح لوگ مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے. ایسا وقت بھی آئے گا. لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے، ایسا وقت بھی آئے گا. آجوج ماجوج آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا. یہ فتنوں کا ذکر کر رہا ہوں. اس میں جن ہستیوں نے تشریف لانا ہے ان کا ذکر نہیں کر رہا، فتنوں کی بات صرف ہو رہی ہے. آج آسمان سے آگ برسائی جائے گی، آسمان سے طرح طرح کے عذاب جو ہے وہ دھوئیں کی شکل میں، دھماکوں کی شکل میں، سیلاب اور زلزلوں کی شکل میں. غرض ایسے ایسے عذاب بھیجے جائیں گے جن کا تصور بھی ناممکن ہے. اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اور مجھے ان فتنوں سے، ان عذابوں سے محفوظ رکھے. بے فکر ہو کر زندگی کی دوڑ میں ہم اس قدر مستغرق ہیں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے. ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے. وہ تھان فیکٹری سے بن کے، ہول سیلر سے ہو کے، پرچون والے کے پاس دکان پر پہنچ چکا ہے جس سے ہمارا کفن بنایا جانا ہے. اللہ نے اس قدر پردے حائل رکھے ہیں ہمارے سامنے. ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہمارے کاندھوں پہ، ہماری کمر کے پیٹھ کے پیچھے مکھی بیٹھی ہے یا کوئی کیڑا پھر رہا ہے یا کیا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے. تو اس کے لیے فکر کیا ہے؟ فتنے ہوں گے، لوگ کافر ہوں گے، مسلمان سے کافر ہو جائیں گے، کفر میں داخل ہو جائیں گے. لوگ طرح طرح کے فتنوں میں ملوث ہیں. اب بھی کم تولنا، ملاوٹ کرنا رشتوں کے ساتھ، جو کہ جس میں آدمی محرم کہلاتا ہے، ان رشتوں میں زنا کاری کا عام ہونا، ناچ گانے کی محفلوں کا عام ہونا. شادی میں اس کو بطور رسم سمجھا جا رہا ہے، یا اس کو بطور دکھاوا سمجھا جا رہا ہے، یا ایک شیخی سمجھی جا رہی ہے کہ ہم یہ لوگوں میں نام کما رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. جس میں شراب کا عام ہونا، جوا کھیلا جانا، غرض طرح طرح کے گناہ. اگر کسی مسلمان میں ایک پایا جاتا ہے تو کسی میں 10 پائے جاتے ہیں، کسی میں اس سے زیادہ پائے جاتے ہوں گے، کسی میں بہت زیادہ پائے جاتے ہوں گے. تو ہم اگر شکار نہیں ہونا چاہتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث نہیں مرنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے جو اموات ہونی ہے ان میں ہم شمولیت نہیں چاہتے، بہت آسان سا حل ہے، نہایت آسان حل ہے. پھر اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، جس کو چاہے گا بچا لے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب میں جھونک دے گا، اس کا حصہ عذاب میں ہوگا. اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ یہ چیزیں طے شدہ ہیں، جو اللہ کے رسول نے فرما دی، اللہ جل شانہ جل جلالہ نے فرما دی، قرآن مجید میں آ گئی، احادیث سے ثابت ہو گئی، یہ ہو کر رہیں گی. یہ اٹل فیصلہ ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر یہ آئیں گی. ان کا نزول ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ٹل جائیں گی، چاہے ساری دنیا پر کوئی عبادت کرتا رہے مل کر بھی، تو تب بھی یہ ٹلنی نہیں ہے، کیونکہ یہ فرمان ہے، اور یہ فرمان حق پر مبنی ہے. تمام فرمان، تو ان کا وجود، ان کا نزول، ان کا قائم ہونا یہ ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا نہیں. ان میں صرف ہماری شمولیت نہ ہو تو اس کا آسان سا حل ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ جل شانہ جل جلالہ امن والوں نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر ہم صحیح معنوں میں خود کو اسلام میں داخل کر لیں، اپنے خاندان، اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو اگر اسلام میں داخل کر دیں، اور ان کو اتباع ان سے اسلام کی کروائیں، جس میں
جھوٹ، چغلی، غیبت، زناکاری، آنکھوں کی، جسم کی، جسمانی، کانوں کی جو راحت لی جاتی ہے وہ زنا کی باتیں سن کر، وہ بھی زنا ہے کانوں کا۔ اسی طرح شراب سے دوری اختیار کر لیں اگر خدا نہ خواستہ یہ خبیث چیز پائی جاتی ہے، ہمارے عادات میں ہے یہ شامل۔ اسی طرح جو گناہ ہمارے اندر موجود ہے، اگر ہم ان کا احتساب کر کے اور اس کا ایک چارٹ بنا کے اور اس پر ہم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر کے اس کو چھوڑ دیں، اور نماز پنجگانہ با جماعت اور جن کو شرعی عذر ہے وہ گھر پر ادا کریں، اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ اگر ہم خود عمل کرتے رہے، اپنے کنبے کو دعوت نہ دی، تو تب بھی ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے خود عمل کیا اور کنبے کو دعوت دی اور لوگوں کو دعوت نہ دی، تو پھر بھی ہم عذاب کے مستحق ہوں گے، ہم اس فتنے میں گھیرے جائیں گے۔ اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو چونکہ موت بھی اٹل فیصلہ ہے اور یہ فرمودات بھی اٹل فیصلہ ہے، سب حق پر مبنی ہیں، یہ ہو کر رہے گا، یہ قائم ہو کر رہے گا، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر نزول پذیر ہوگی، قائم ہو کر رہے گی، اور جس کا اس میں مقدر لکھا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو لہٰذا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنے یہ قلب کی جو برتن ہے، جو ہنڈیا ہے، اس میں میل نہ ہونے دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری کہنے کی باتیں اور ہو، اندر کی کیفیت اور ہو، تو رب تو واقف ہے اسے، پھر تو ہم بدترین منافق ہوئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بھی ہم فتنوں میں ہمارا شمار ہوگا، اس عذاب کے ہم مستحق ہوں گے۔ اچھا، یہ آپ کام کر کے دیکھیں، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ سب سے پہلے میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، تو مجھے بھی مالک توفیق دے۔ جب ہم یہ کریں گے اور رزق حلال کمائیں گے، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آندیاں آئیں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی مضبوط چھتیں اڑ جائیں گی، مگر جو اللہ کو خوش رکھ رہا ہوگا، جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، جو اللہ کے نبی کی فرما برداری میں ہوگا، اس کی جو کچی چھت ہوگی وہ بھی نہیں اڑے گی۔ یہ میرا ایمان کہتا ہے۔ سیلاب آئیں گے تو بڑی بڑی بلڈنگیں گر جائیں گی، بڑی بڑی عمارتوں کو جس میں بڑی بڑی کنکریٹ اور سریے ڈالے ہوں گے وہ بہا کے لے جائے گا سیلاب، اور زلزلہ اس کو خاک کے ساتھ خاک بنا دے گا، خاک کا ڈھیر بنا دے گا۔ لیکن جو فرما برداری کر رہا ہوگا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے گا، اس کا کنبہ محفوظ رہے گا، اس کا کچا گھر بھی نہیں گرے گا، اس کا ایک تنکا بھی نہیں گرے گا اس گھر کا۔ یہ حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اور یہی سچ پر اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ماں سوائے رسوائی کے اور یہ لفظ کہنے کے کہ ہائے اس دن کو کیا ہو گیا، ہائے اس سورج کو کیا ہو گیا، ہائے یہ زلزلہ کہاں سے آ گیا، تو پھر اس وقت اگر اللہ رحم نہیں فرمائے گا تو پھر کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام عالم اسلام کو عمل کی سچی اور پکی توفیق دے، توبہ کی سچی اور پکی توفیق دے۔ کوشش کریں کہ اسلام میں خود کو داخل کریں اور مکمل کا مکمل داخل کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے پیغام مالک تیرا دے دیا، تیرے بندوں کے حضور پیش کر دیا، تو اس کو اپنی بارگاہ میں میری غلامی، میری نوکری سمجھ کے قبول فرما لے، اور ہم پر رحم فرما اور ہماری مدد فرما، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، اور ہمیں میرے مولا تمام فتنوں سے محفوظ فرمانا، اپنا خاص فضل فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم۔